السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان اوان۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جہاں پر رکا تھا وہیں سے شروع کریں۔ جی تو شجاع صاحب، آپ اقبال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ابلیس کی مجلس شورا میں کیا کہتے ہیں؟ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تمام جو نظام ہے ان کا بڑا تنقیدی جائزہ لیا، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں، ابلیس کیا کہتا ہے اپنے مشیروں سے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو مزاج خانقاہی میں اتنا پختہ کر دو کہ یہ تبدیلی کا سوچے ہی نہیں، یہ غلام ابن غلام بن کر رہ جائے۔ اور آج ہماری صورتحال جو ہے وہ بالکل یہی ہے، بالکل ایسی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کو جو ہے وہ بدلنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جیسے ایک ان کا شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ یہ دیکھیں، یہ شعر بڑا کمال کا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ یہ ایک کنفلکٹ ہے، یعنی چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چراغ ہے، جو انہوں نے روشنی دکھائی، اس کے ساتھ ہمیشہ آویزش رہی کس کی؟ ابو لہب کی۔ ابو لہب کی جو خیالات ہیں، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ستیزہ کار رہا ہے، اس کی کنفلکٹ رہی ہے۔ تو یہ کنفلکٹ آج بھی جاری ہے وہ چراغ کے ساتھ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے جس چراغ کو علامہ اقبال دکھا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس چراغ کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے۔ علامہ اقبال نے بڑی کوشش کی اس چراغ کو سمجھانے کی، لیکن مجھے مطلب یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے جو ایون مذہب کو جو پیش کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ بھی اس میں کوئی خاص جو ہے کوئی صورتحال پیدا نہیں کر پا رہے۔ تو شجاع صاحب، دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیے کلام اقبال میں کیا فکر ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں، ابھی چند تو نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ ذرا یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر انہوں نے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ یہاں وہ آواز جو ہے اس کو دبایا گیا، اس کو لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیا گیا۔ بڑے بڑے اقبالین یہاں ہیں جی، اپنے آپ کو بڑے بڑے اقبالین ثابت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ چیزیں کبھی آئیں آپ کے سامنے؟ نہیں آئیں۔ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں، بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تیری برات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور بات، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آواز ہے۔ یہ دیکھیں مزدوروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اصل میں مزدوروں کو، کسانوں کو، اس کو جو ہے نا وہ سرمایہ دار، جاگیردار جو ہیں وہ برباد کر دیتے ہیں، اور علامہ اقبال جو ہے ان کے سخت مخالف ہیں۔ وہ ابھی یہ دیکھیں، ایک اور شعر دیکھیں، خلق خدا کی گھات میں ہے رند و فقیر و میر و پیر، خلق خدا کی گھات میں ہے رند و فقیر و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، تیرے امیر مال مست۔ یہ شعر دیکھیں، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ تو یعنی یہ جو ہے امیر جو ہے وہ مال میں مست ہے، اور جو فقیر ہیں وہ حال حال میں مست ہیں بیچارے۔ مطلب وہ جو اصل چیز چاہیے تھی وہ یہاں پر نہیں آئی۔ اور آپ دیکھیں مزدوروں کو کیا کیا پیغام دے رہے ہیں، میں کیا کیا مثالیں دوں۔ اب ایک آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، ایک نظم ایک چھوٹی سی علامہ اقبال کی، ایک بحری قزاق اور سکندر۔ یہ اصل میں سکندر اعظم کے دور کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک نا بحری قزاق ہوتا ہے جسے پائریٹس کہتے ہیں، وہ جو سمندروں میں لوٹ لیتے ہیں، تو اس میں نا سکندر کا مال لوٹ لیا۔ اب وہ جو ہے وہ جناب سکندر کے سامنے جو ہے وہ پکڑا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا، تو ان کا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا بالکل معمولی سا ایک ڈائلاگ ہے، لیکن اس میں علامہ اقبال نے تمام مظلوم لوگوں کو اور تمام ظالم لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا۔ آپ وہ ذرا وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا جو قذاب جو تھا یعنی سکندر اعظم کے سامنے، تو ان کا ایک چھوٹا سا جو ہے ڈائلاگ ہوتا ہے۔ تو پہلے سکندر کہتا ہے قذاب کو، صلہ تیرا تیری زنجیر یا شمشیر ہے میری، کہ تیری راہ زنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی، یعنی میں تجھے سزا جو ہے زنجیروں میں جکڑ کر
समंदर में फेंक दूं। उस दौर में ब्लॉक लगा के ना समंदर में फेंक देता कि ऊपर ही ना आए, या फिर अपनी शमशीर से तेरा गला काट दूं, क्योंकि तेरी इस राजनी से, डकैती से लोग तंग हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, अब वो कज़ाक जवाब देता है, देखें सिकंदर है तू इसको जवामर्दी समझता है, गवारा इस तरह करते हैं हम चश्मों की रुसवाई। सिकंदर मुझे तुझ पर अफसोस है, तू इसको अपनी जो बहादुरी समझ रहा है। एक जैसा स्टेटस रखने वाले लोगों के साथ ये सलूक किया जाता है, यानी तेरा और मेरा स्टेटस एक ही है। कैसे भला, तेरा पेशा है सफाकी, मेरा पेशा है सफाकी, कि हम कज़ाक हैं दोनों, तू मैदानी मैं दरियाई, कि हम दोनों लुटेरे हैं। हुक्मरान भी लुटेरा होता है, वो मैदानों को लूटता है और मैं समुद्रों में जाके लूटता हूँ। तो कहने का अल्लामा इकबाल ने कितना बड़ा पैगाम दिया है कि देखिए ये जो हुक्मरान होते हैं ये लुटेरे ही होते हैं, ये लूट कर ही आगे आते हैं, ये सभी होते हैं, कोई एक बंदा नहीं होता। जो भी हुक्मरानी में आएगा उसने लुटेरेपन का ये काम करना ही करना है। इसी तरह से एक अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, उसका उन्वान है अबुल अला मौली। अबुल अला मौली जो है ये 10वीं 11वीं सदी में ना, ये शाम में, सीरिया में, ये अरब के एक शायर थे, नाबीना थे और फलसफी थे, और इसके अलावा जो है वो वेजिटेरियन थे, गोश्त को नापसंद करते थे। तो एक दफा ना उनके एक दोस्त ने जो है कोशिश की कि किसी तरह इनको ना गोश्त खिलाया जाए। वो खाते नहीं थे, वो सख्त नफरत करते थे इससे। तो उस नज्म में जो है अल्लामा इकबाल ने वो वाकया बयान किया है उस नज्म में, यानी अबुल अला मौली में, कि कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मौली, फल फूल पे करता था हमेशा गुजरो का। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद कि वो शातिर इसी तरकीब से हो मात। ये खाने तरोताजा मौली ने जो देखा, कहने लगा वो साहिबे गुफरान और लजूमात। ये गुफरान और लजूमात उसके रसालों और किताबों के नाम है। कहने लगा वो साहिबे गुफरान और लजूमात। अब देखिए क्या कह रहा है, वो सामने तीतर पड़ा हुआ है भुना हुआ, तो क्या कह रहा है उसे, ए मुर्ग के बेचारा जरा ये तो बता दूं, वो क्या गुनाह है तेरा कि ये है जिसकी मुकाफात। यानी तेरा गुनाह क्या था कि जो तुझे शिकार किया गया, फिर काटा गया, फिर तुझे जो है यहाँ पर भून कर मेरे सामने, अब वो गुनाह भी बता रहे। गुनाह सुने, उसका गुनाह क्या है, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना दूं, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना दूं, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। और फिर आखिरी शेर तो बड़ा मशहूर है, ज़रबुल मिसल है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। यानी अल्लाह ताला ने अजल से ये कानून बना रखा है कि जो यहाँ कमजोर साबित होगा मारा जाएगा। तो ये यानी जो कमजोर होते हैं वो मारे जाते हैं। असल में ताकतवर बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, ये असल चीज होती है। इसी तरह देखे ना, हमारे यहाँ लोग कमजोर हैं तो मारे जा रहे हैं, अब हम पावरफुल होंगे तो नहीं मारे जाएंगे। तो ये चीज जो है वो अल्लामा इकबाल ने इसमें भी। फिर एक और नज्म है उनकी, लेनिन खुदा के हजूर में। लेनिन खुदा के हजूर में, लेनिन जो है वो 1917 के इनकलाब का लीडर था रूस का, तो उसको खुदा के हजूर में पेश कर दिया अल्लामा इकबाल ने। और वो क्या कह रहे हैं, मैं कैसे जानता कि तू है कि नहीं है, हर दम मुतगय्यर थे खिरद के ख्यालात, जब तक मैं जिया खैमा अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए है मर्गे मफाजात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात। और आप देखें जरा, अल्लाह ताला से कह रहा है, लेनिन क्या कहता है, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में, है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। और कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मुकाफात। तो ये देखिए सरमायादारी के खात्मे का भी वो ऐलान कर रहे हैं अल्लामा इकबाल। आप देखिए मतलब किस कदर बुलंद ख्यालात जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और ये जो है असल में अब ये देखें, इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन। देखिए वो बादशाह जो बन जाते हैं, जो जमीन पर जो है वो जो है मतलब गलत किस्म का जो है वो कब्जा करते हैं। अच्छा, अब इसी हवाले से लेनिन को तो खुदा के हुजूर पेश कर दिया, और लेनिन का जो असल जो मास्टर है यानी कार्ल मार्क्स,
اصل میں لینن جو تھا وہ سوشلسٹ تھا اور وہ کارل مارکس کی فکر سے متاثر تھا، اور کارل مارکس جو ہے وہ جرمن فلاسفر تھا 19ویں صدی میں. تو کارل مارکس اور اس کا ایک دوست تھا، تو وہ جو ہے ان دونوں نے مل کر جو ایک بک لکھی تھی، اس کا نام ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو. تو علامہ اقبال نے کارل مارکس کی اس کی ایک کتاب ہے ڈاس کیپیٹل، سرمایہ، وہ بھی علامہ اقبال نے، صاحب ظاہر بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے وہ اس کا مطالعہ کر رکھا تھا. اب کارل مارکس کو کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں، پہلے وہ کہتے ہیں وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سری، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. یعنی وہ کلیم بغیر تجلی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، اور بغیر جو ہے صلیب کے حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے بغل میں جو کتاب ہے وہ پیغمبروں والی ہے. اسی طرح سے ایک اور فارسی شعر میں آ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی آ کے پیغمبر بے جبریل، یعنی ان کو بے جبریل پیغمبر کہہ دیا کہ اس کی وہ جو کتاب ہے، اصل میں وہ جو کتاب ہے ڈاس کیپیٹل، وہ دنیا کے مظلوم، جو آپ کا سوال تھا نا، دنیا کے جتنے مظلوم ہیں، استحصال زدہ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے، ان کی آزادی کا بہت بڑا پیغام رکھتی ہے. اور علامہ اقبال نے اس کو صاحب سرمایہ کا مطلب ہے، اور سرمایہ کتاب کا مالک، یعنی اس کی کتاب کا نام ہی سرمایہ ہے. اس میں اس نے سرمایہ داری کے جو ہے کچے چھٹے کھول کے رکھ دیے سارے. وہ بڑی کمال کی مطلب وہ کتاب ہے، تو اس کو بھی دیکھا جائے تو علامہ اقبال جو ہے اس کو بھی تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی علامہ اقبال نے جو ہے جو سوشلزم ہے، وہ ایک کسی صحافی نے پوچھا تھا، تو اس میں انہوں نے ان سے جواب دیا کہ بولشویزم اصل میں وہ رشیا کی جو تحریک تھی نا لینن کی، اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بولشویزم کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی بولشویزم میں پلس گاڈ کر دو تو از ایکول ٹو اسلام. یعنی اس میں اگر خدا شامل کرتے، کیونکہ انہوں نے خدا شامل نہیں کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں اس کو اگر آپ شامل کرتے تو پھر یہ یعنی عین اسلام ہوگا. تو مطلب علامہ اقبال نے جو ہے یہ ساری چیز بڑے ہی کمال طریقے سے بیان کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوں گی اور لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی اور ان کے سامنے آئیں گی، اور علامہ اقبال کا یہ پیغام ضرور دینا چاہیے. تو کیا اب وہ وقت آ گیا کہ اصل اقبال کو دنیا کے سامنے لایا جائے یا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ وہ وقت ہے، اصل یہ وقت ہے. پہلے تو جو اس سے پہلے ہم نے کیا نا، ہم نے اصل اقبال کو چھپا دیا تھا، اور وہ چھپانے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو جن لوگوں نے سازش کی تھی، وہ جو جن کو علامہ اقبال جو ہے ابلیسی سیاستدان کہہ رہے ہیں، یعنی جو دنیا میں سیاستدان جو ابلیس کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکے، ان کا یہ تھا، انہوں نے اصل اقبال کو ہم سے جیسے سیاستدان ابھی بھی موجود ہیں. اب وہی یہ انہی کی ابھی جو ہے وہ اولادیں چل رہی ہیں نا، وہ جو ابلیسی سیاستدان، یہ سارے جو بھی سیاست میں آتا ہے نا وہ ابلیسی ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو، جیسے جو بھی سیاست میں آئے گا نا وہ اصل میں اپنی حکمرانی چاہتا ہے. ابھی اس وقت بھی جو صورتحال ہو رہی ہے حکمرانی کی لڑائی، عوام کا نہیں، عوام کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے مینو وزیر اعظم بناؤ، وہ کہتا ہے مینو بناؤ، وہ کہتا ہے مینو بڑھاؤ، میں حکمران ہوں، وہ کہتا ہے میں. یہ ان کی انائیں لڑ رہی ہیں آپس میں، ان کو عوام کا کوئی حال کوئی خیال نہیں ہے. ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، وہ کہتے ہیں ڈوبتے رہے، مہنگائی بڑھتی ہے بڑھتی رہے، ہمیں حکمرانی چاہیے، اور حکمرانی لے کے بھی کچھ نہیں کرنا. کہ یہ ہے ابلیسی نظام، جس کی ابلیسی سیاستدانوں کی، جو علامہ اقبال کا بھی میں نے شعر آپ کے سامنے وہ بیان کیے تھے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو اصل اقبال ہے وہ ضرور سامنے آنا چاہیے. آج کے اس پروگرام میں میں نے جو کوشش کی ہے وہ اصل اقبال کا جو انقلابی پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اور اس کو ابھی کچھ تو میں نے تشریح نہیں کر سکا، کچھ اشعار میں نے ویسے پڑھے ہیں، کچھ کی میں نے وہ تشریح بھی کر دی ہے، لیکن یہ اس کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کے یہ جو کلام ہے یہ عام لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اصل اقبال ہے کیا. یہ اس مطلب غلط اقبال کو لے کے پھر رہے ہیں. وہ اصل میں اگر مذہب کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ روایتی مذہب کی بات نہیں کرتے، وہ اس کا انقلابی پہلو ہی دیکھتے ہیں. علامہ اقبال اگر قرآن کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ قرآن کی آیت ہے. تو پہلی دفعہ اقبال ہی اس کا جو اس کا مین جو موٹیو ہے وہ سامنے لائے ہیں، اور کوئی نہیں لایا سامنے. تو علامہ اقبال جو ہے وہ جمود کے بالکل قائل نہیں ہیں، وہ حرکت کے قائل ہیں، سمجھے بات. اور وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، انصاف ہو،
اور یہ جو ملوکیت ہے، یہ جو بادشاہت ہے اور یہ پرانے ڈکٹیٹرشپ ہے اور جمہوریت کو بھی جو ہے انہوں نے ان سب پر تنقید کی ہوئی ہے. اور جمہوریت کو بھی دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ بھی شعر جو ہے ان کے سامنے. پاکستان کی جمہوریت کو ہم جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو تو جمہوری کہنا جو ہے جمہوریت کی توہین ہی ہے. ابھی تو یورپ والے جمہوریت تک نہیں پہنچے. جو علامہ اقبال بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، وہ جو بندوں کو تولنے والا کام ہے، یہ تو ابھی وہاں بھی نہیں ہوا، تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ تو ابھی جہالت خانہ ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ اصل میں ڈکٹیٹرشپ کی شکلیں ہیں. ہمارے ہاں جو جمہوری لبادہ جو پہنے ہوئے نا، اندرون چنگیز سے تاریخ تر والی بات، یہ وہ والی بات ابھی چل رہی ہے. ہاں، یورپ والے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ اس اپنے تئیں، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے تئیں جو ہے وہ چنگیزی سے ذرا نکل رہے ہیں. لیکن ہم کیونکہ جہالت کا شکار ہیں، ہمارے یہاں تو اقبال نہیں پیش کیا گیا. آپ ہماری ذرا تاریخی اور جہالت کا اندازہ لگا لیں، ہمارے یہاں تو اصل اقبال ہی نہیں پیش کیا گیا، اصل قائد اعظم پیش نہیں کیے گئے. ہمارے ہاں تو عجیب و غریب قسم کا جو کھچڑی پکا پکا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے جو آج آپ کے سامنے میں نے رکھا اور ناظرین کے سامنے خاص طور پر رکھا، کہ علامہ اقبال کا جو انقلابی پیغام ہے اس کو ضرور پھیلانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی مولوی بناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو جو ہے کوئی آسمانی مخلوق بنا کے پھر رہا ہے. اور بھائی وہ نہیں تھے یہ. آپ کیسے اس کو مطلب غلط قسم کی چیزیں جو ہے وہ بنا کے، وہ بھائی ان کی اصل جو فکر ہے، اصل ان کی جو شخصیت ہے وہ ذرا سامنے لائیں. وہ انقلابی ہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے حرکت میں رہے. اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو اس وقت درد تھا وہ اس لیے تھا، اور آج بھی دیکھیں وہ مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. اور اس وقت سے زوال تھے، اس وقت بھی زوال میں تھے جب علامہ اقبال نے قلم اٹھایا، اور آج اسی طرح زوال میں ہے. وہ اصل میں ان کا درد وہ انہوں نے دیا، لیکن انہیں اندازہ شاید نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ والے مسلمان ہے ہی نہیں. یہ کوئی عجیب ہی مسلمان، پتہ کیسے مسلمان بنے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی. تو وہ تبدیلی نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے. یہ اور خواب خرگوش میں سو گئے ہیں، یعنی وہ خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے ان مسلمانوں، یہ خواب خرگوش میں بہت سو گئے ہیں. مطلب ان کو کوئی تعلیم نہ، ان کو مذہب کی صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی. یہ تو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہے. ابھی شعر میں نے بتایا تھا. تو مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ مذہب کو بھی اثر نو اقبال کی اس فکر کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ حرکت ہے، وہ انقلاب ہے، وہ تبدیلی ہے، وہ ترقی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے جس کی قائل ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال جمود کے، مولویت کے اور ملوکیت کے، بادشاہ کے، ڈکٹیٹرشپ کے. یہ وہ وقت آ گیا کہ اقبال کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا جائے. جی بالکل بالکل دکھایا جائے، اور بہت ضروری ہے. اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو ہم قومی مجرم ہیں. ابھی تک ہم نے نہیں دکھایا تو ہمارا دیکھیں کیا حال ہوا ہے. ہاں، تو اصل یہ جو آج ہم نے جو آپ کے مطلب یہ سب کے سامنے رکھا، یہ علامہ اقبال کا کلام، فکر، اگر یہ سب کے سامنے پیش کی جائے تو پھر دیکھیں کیا مطلب تبدیلیاں آتی ہیں، لوگوں کی سوچ کیسے بدلے گی. اور یہی بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہی علامہ اقبال کا پیغام ہے مظلوموں کے لیے، استحصال زدہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، پاکستان کے ظلم کا شکار ہونے والے لوگوں کے لیے، اور پاکستان کے جو ظالم لوگ ہیں جو ابلیسی نظام کو چلانے پر مصر ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے. اس کو پھیلانے کی بے حد ضرورت ہے. ناظرین، ہم نے اقبال کی اصل شاعری اور فکر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم کتنے کامیاب ہیں یہ تو آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی ہوسٹ ایمان اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.